خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون شوق کو ہمراز کر رہا ہوں میں۔ الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پہلے آپ لوگ ایک حدیث پاک سنیں، کھولیں ابو داؤد شریف۔ اس ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے جو آپ بغور سن کر کے اپنے ذہن و فکر میں اسے جگہ دیں، اور اس کے مفہوم کو ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ اگر یاد رکھیں گے تو یقیناً آپ کامیابی کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، رہتی دنیا تک آپ کامیاب رہیں گے، اور حشر میں بھی آپ کامیابی کے درجے پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من قال سبحان اللہ ورثت له نخلۃ فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام سے جنت میں پیڑ لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آج ہم ہو، آپ ہو، کوئی بھی انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہو، جب وہ کوئی کھیتی کرتا ہے، اس سے اس کا مقصد و منشا پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کھیتی سے تمہیں فائدہ جو آئے گا، اس سے تمہارا مقصد کیا ہے، کس لیے تم نے کھیتی کی ہے؟ وہ انسان کہے گا میں نے کھیتی اس کام کے لیے کیا ہے جو اس سے غلہ اٹھے گا، جو اس سے مال آئیں گے، اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوا نظر آؤں گا، اور اسے کھلا پلا کر کے اسے جوانی کے دہلیز تک پہنچاتا ہوا نظر آؤں گا۔ یقیناً پیڑ لگاؤ، پودا لگاؤ، چاہے جس چیز کی کھیتی آپ کرو، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھائے گی، ہمارے ماتحتوں میں رہنے والے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے پڑوس جس کو ہم چاہے فائدہ پہنچانا اس سے فائدہ پہنچائیں گے، وہ لوگ اس سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، ماشاءاللہ کی صدا بلند کیا، اللہ رب العزت آپ کے نام سے جنت میں پیڑ لگا دے گا، اس پیڑ کے سائے میں خدا وحدہ لا شریک کسی اور کو جگہ نہیں دے گا، بلکہ وہ پیڑ آپ کا منتظر رہے گا، چاہے عذاب کاٹ کر کے ہو، چاہے سجائیں جھیل کر کے ہو، چاہے مصیبتوں کو کاٹ کر کے ہو، آپ ہی اس پیڑ کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو، یہی نیکی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی، قبر میں بھی کامیابی کے منزل پر فائز کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور حشر میں بھی کامیابی کے درجے پر فائز کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ یقیناً آج ہمارے معاشرہ کا یہ حال ہو گیا ہے، شورا حضرات کو سننے کے لیے سب لوگ دوڑتے ہیں، لیکن جو بات ہمیں سننی چاہیے اس سے ہم اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اپنے اعمال کو جھجھوڑو،
اور اپنی ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے خدا کے لیے اپنے وقت نکالو اور اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی گزارو. یہی زندگی تمہیں ہر مقام پر کامیابی دلاتی ہوئی نظر آئے گی. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یقیناً اس آیت کریمہ کے تعلق سے اور آپ لوگوں نے جو ذکر شہدائے کرب و بلا منایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک آپ نے جس حساب سے اس میں حصہ لیا، دام میں، در میں، قد میں، سکھ نے، جن کا جو حصہ رہا ہو، اللہ وحدہ لا شریک امام حسین اور کربلا کے شہداء کے صدقے طفیل میں آپ کے جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے اور اس کا نعم البدل آپ کو ضرور بالضرور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. شاعر کہتا ہے، دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو اپنے جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو اپنے جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. آج انہی کا خون کا صدقہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن کی کچھ روشنی ہے، حدیث پاک کی کچھ روشنی ہے، طریقہ مصطفیٰ ہماری زندگیوں میں ہے، سنت رسول کو ہم جانتے ہیں، اخلاق مصطفیٰ ہمارے کردار میں آ رہا ہے. یقیناً محبت رسول کو ہم سن کر کے اس سانچے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ امام حسین کا خون تھا جس نے اپنے خون کو بہا کر کے دنیا کو روشنی بخش دیا، دنیا کو اجالا بخش دیا. آج ہم کامیاب ہیں، یہ انہی کا صدقہ ہے یا ان کے نانا کا صدقہ ہم کھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اور دوسرا شعر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کچھ سمجھ میں آتا نہیں کہ ماجرا کیا ہے، سمجھ میں کچھ آتا نہیں کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے. سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سر حسین نے جب نیزے پر پڑھا قرآن، یزیدی سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے، یزیدی سوچ رہا تھا پھر کٹا کیا ہے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے، ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب ہے جنگ کربلا، عجیب ہے یہ جنگ کربلا، عجیب ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے، جس میں ہوا قتل وہی خاندان باقی ہے. اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، مجھ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی خاموش اس شعر پر نہیں رہے گا. شاعر نے اپنے پورے معافی ضمیر کو اتار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اور شاعر کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں، چمن ہے دین پیمبر تو حسین مالی ہے، چمن ہے دین پیمبر تو حسین مالی ہے، حسب بھی عالی ہے نسب بھی عالی ہے، حسب بھی عالی ہے نسب بھی عالی ہے. یقیناً یہ کرامت ہے شہید اعظم کی، کیا یقیناً یہ کرامت ہے شہید اعظم کی. حسین نام کروڑوں یزید خالی ہے، حسین نام کروڑوں یزید خالی ہے. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساری کائنات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ علی رضا فاروقی صاحب قبلہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے،
اپنی ردائی رحمت میں چھپانے والے، آب کوثر سے سیراب کرنے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکہ والے، لا مکہ والے، عربی ہی روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، جنہیں جو درود پاک یاد ہو بلند آواز سے پڑھے تاکہ لگے کوئی نبی کا غلام نبی پر درود پڑھ رہا ہے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اسلام کی تاریخ کو خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ آج ہمارے معاشرے سے ہر چھوٹے کے اندر سے یہ بات ختم ہو گئی کہ بڑوں کی عزت کا مقام کیا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہر بڑا اس چیز کو بھلا دیا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کا ہمیں مقام کیا ملتا ہے۔ اگر دونوں کے اندر دونوں آدمی کی تمیز ہوتی تو انسان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا، انسان کی زندگیوں میں چار چاند لگتا، اور انسان کو زندگی گزارنے کا طور و طریقہ معلوم ہوتا، اور انسان خوشحال زندگی گزار کر کے جاتا۔ جب چلتا تو یہ کہنے والا کہتا یہ جو چل رہا ہے اس کا انداز بیاں بتا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کو ماننے والا جا رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے یہ یقیناً کوئی اور نہیں ہے امام حسین کا غلام چل رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے کوئی اور نہیں ہے یہ نبی کونین کا امتی جا رہا ہے۔ قسم خدا کی آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے ذہن و فکر میں نہیں ہے، حدیث پاک کے کوئی جملے ہمارے ذہن و فکر میں نہیں ہے۔ وجہ یہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، حدیث پاک کو سننا اور اس کو ذہن و فکر میں بسانا ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ماں بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ آج تو ہمارے بازوؤں میں طاقت ایسی ہونی چاہیے تھا۔ اللہ اکبر! کل کربلا کے میدان میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ 72 نفوس قدسیہ کے سامنے میں 22,000 کا لشکر تھا، اس کے باوجود بھی اسے سکون نہ تھا، اس کے باوجود بھی یہ پیغام بھیجتا تھا اے عمر ابن زیاد اور قاصد کو بھیج، اس لیے یہ قاصد کم ہے، اس مقابلے میں 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں کم پڑ جائیں گے۔ ایسی نفوس قدسیہ ہے، ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ ایک آدمی آ جائے ہزاروں ہزار کو ایک مرتبہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ 22,000 کا معاملہ کم پڑ جائے گا لشکر، اس لیے آپ اور لشکر کو بھیجے۔ اللہ اکبر! معاملات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ لو۔ یقیناً ظاہری معنوں میں تو آپ کو لگتا یہ ہے امام حسین شہید ہو گئے ہیں کربلا کے میدان میں، صحیح بات ہے، لیکن کیا دیکھا آپ نے؟ جو یزید اپنے تخت کے لیے، جو یزید اپنے ظلم و جبر کے لیے، جو یزید اپنے آپ کو وہوائی کا لوہا بنوانے کے لیے ہر چہار دان کے عالم میں اپنا سرخرو کہلانا چاہا، لیکن اپنے آپ کو نیست و نابود کر دیا۔ آج گھر گھر جائے، آپ محلہ محلہ گھومے، قریہ قریہ جائے، شہر شہر جائے، نگر نگر جائے، ڈگر ڈگر کا چکر لگائے، آپ کو کیا ملتا ہوا نظر آئے گا؟ یزید کسی کا نام نہ ہوگا، یزید کے ماننے والوں کا نام نہ ہوگا، آپ کو نام ملے گا تو حسین ملے گا یا غلام حسین ملے گا۔ یقیناً یہ نام ایسا ہے، اس لیے تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا، چمن ہے دین پیمبر تو حسین مالی ہے، حسب بھی عالی ہے، نسب بھی عالی ہے، یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی، حسین نام کروڑوں، یزید خالی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہم آج تباہ و برباد جو ہو رہے ہیں صرف اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے جو شعراء حضرات آئے یا جو نعت خواں آئے آپ کے سامنے انہوں نے گنگنایا۔ یقیناً میں پوچھنا چاہتا ہوں ان شعراء حضرات سے، آپ بھی اشعار بناتے ہو،
آپ بھی کلام لکھتے ہو یا بہت سارے شعراء حضرات اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کسی شعراء حضرات کے اشعار کو پڑھا؟ آپ نے کیوں نہیں اپنے شعر سے منقبت کو شروع کیا؟ آپ کا پیغام شعراء حضرات ہمارے دامنوں کو پکڑ لیں گے، کہیں گے مولانا علی رضا فاروقی بات کیا کر رہے ہو؟ یقیناً ہمیں کامیابی ملنے کے لیے، ہمیں کامیابی لینے کے لیے، لوگوں کو دل و فکر میں اپنی محبت جمانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے سب سے پہلے ایسے شعراء، ایسے شاعر کے اشعار کو پڑھا جائے تاکہ لوگوں کا ذہن و فکر ہماری طرف مائل ہو جائے، اس کے بعد اپنے شعر کو گنگنا کر کے اس سے باہوائی لوٹی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی شعراء حضرات کی جماعت تھی، میر بھی تھے، مرزا جرجانی بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے، سید جرجانی بھی تھے، اللہ اکبر، مرزا غالب بھی تھے، لیکن آپ تمام شعراء حضرات کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تمام شعراء حضرات کی شاعری کا عالم یہ ہوگا، کسی کا شعر ایک جہت کا دے گا، معلوم دے گا، کسی کا شعر ایک حیثیت کا معلوم دے گا، کسی کا شعر ایک مقام کا معلوم دے گا، کسی کا شعر ایک جہت کا معلوم دے گا، لیکن وہی سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار کو تمام لوگ پڑھ کر کے اپنے کامیابی کا ضامن بننا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی کامیابی کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو وجہ صرف یہی ہے، سب لوگ یہی کہیں گے، کسی کا شعر ایک جہت کا ہے، کسی کا شعر ایک حیثیت کا ہے، کسی کا شعر ایک مقام کا ہے، لیکن سنو سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف ذکر خدا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو اماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو اماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس لیے تمام شعراء حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ سرکار اعلیٰ حضرت چلے گئے لیکن اشعار کیا لکھا؟ آج بھی لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے زندگی گزارا تو اللہ کے لیے گزارا، اس کی رسول کے لیے گزارا۔ آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، برائی میں ہماری زندگی، بے حیائی میں ہماری زندگی، سود خوری میں ہماری زندگی، شراب نوشی میں ہماری زندگی، جوا بازی میں ہماری زندگی، زنا کاری میں ہماری زندگی۔ یقیناً ہماری زندگی ہر لمحہ برائیوں میں گزر رہی ہے، تو کامیابی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کامیاب ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے حدیث پاک کو پڑھنا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے صحابہ کی زندگی کے اوراق کو پلٹ کر کے پڑھنا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے بزرگان دین کی تاریخوں کو اپنے ذہن و فکر میں بسانا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے علماء کے قدموں سے جڑنا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے امام سے طور و طریقہ معلوم کرنا ہوگا، کامیاب ہونے کے لیے ساری برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک کاموں کو اپنانا ہوگا۔ یہی نیک کام ہر جگہ ہمیں کامیابی دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ رہیں گے دنیا میں تو بھی لوگ کہے گا فلاں چل رہا ہے، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، فلاں کھا رہا ہے، اس کے کھانے کا انداز دیکھو، فلاں پی رہا ہے، اس کے پینے کا انداز دیکھو، فلاں سو رہا ہے، اس کے سونے کا انداز دیکھو، اس کی زندگی کے نشے و فراز کو دیکھو۔ یقیناً جب گزر جائیں گے لوگ کہے گا چلا تو گیا، لیکن سنو اخلاق کا پیکر تھا، اخلاق کا گوہر لٹاتا تھا، اخلاق کے قالب میں ڈھلا رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھی گوئی سے بات کرتا تھا، چلا تو گیا، اخلاق کا بڑا دھنی تھا۔ یقیناً جانے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں، رہتی دنیا میں بھی یاد کر رہے ہیں۔ آپ چلے گئے، اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اچھے کردار چھوڑ کر کے جاؤ گے، رہتی دنیا تک زندہ رہو گے، جانے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت چلے گئے، علم کا ایسا دریا بہا دیا کہ لوگ پہلے رہتی دنیا میں بھی یاد کرتے تھے اور آج بھی یاد کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو ہم بھی طریقہ اپنائیں، قرآن اور حدیث پڑھ کر کے اپنے بچے کو بھی اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر اس ماحول میں زندگی گزارنے لگے ہمارے بچے تو گھر کے ماحول بھی شیر و شکر میں تبدیل ہو جائیں گے، گھر سے شیطانی مکر و فریب دور ہوں گے اور رہتی دنیا تک ہم کامیابی کے منزل پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت امام حسین نے یہی کربلا کے میدان میں ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہی تمہیں ہر محاذ پر کامیابی دلاتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ امام حسین نے یقیناً ایسے ہی نہیں اپنے جان کو شہید
شہید کیا. یقیناً انہوں نے اپنے 72 نفوس قدسیہ کو خون بہا کر کے کربلا کی زمین کو لال اس لیے نہیں بنایا تاکہ آپ وہی حال آپ کے اندر آ جائے جو یزیدی کیا کرتے تھے. دشمنی کس بات کی تھی؟ لڑائی نہ زمین کی تھی، نہ جائیداد کی تھی، نہ مال و زر کی تھی. اگر امام حسین ہاتھ دے دیے ہوتے تو یقیناً آپ جانتے ہیں پورے خزانے کا مالک امام حسین کو بنا دیا جاتا. یزید اپنی خزانے کی چابی امام حسین کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیتا، کہتا حضور جس شہر کا آپ گورنر بننا چاہتے ہیں آپ بن جائیے، جس صوبہ کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اختیار کر لیں. لیکن امام حسین نے دیکھا چوری اس کے اندر، زناکاری اس کے اندر، شراب نوشی اس کے اندر، جوا بازی اس کے اندر، ظلم و ستم کا معاملہ اس کے اندر. اگر ہم نے اپنا پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیا تو اسلام مٹ جائے گا، اسلام برباد ہو جائے گا، اسلام کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. یزید بھی نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن انداز بیاں کیا تھا؟ چوری بھی کر رہا ہے، زناکاری بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے. کربلا کے میدان میں آذان ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن لڑائی کس بات کی تھی؟ اسی کی لڑائی تھی. اس کو چھوڑو یزید تو میں تمہیں اپنا ہاتھ دے دوں گا، لیکن تمہارے اندر شراب نوشی رہے گا. یزید کا یہی تو خیال تھا تاکہ ہم امام حسین کی بیعت لے کر کے سود کو بھی جائز کر دیں، زناکاری کو بھی عام کر دیں، شراب نوشی کو بھی عام کر دیں، جس کو اسلام مٹا رہا ہے اسے عام کر دیں. یزید کی یہی خواہش تھی. امام حسین نے کہا نہیں، سر تو دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دوں گا. اور اسی میں آپ نے خود بھی قربان ہوئے اور اپنے 72 نفوس کو بھی قربان کر دیا کربلا کی سرزمین پر. اللہ اکبر. آؤ اس کربلا کی سرزمین کے واقعات کو دیکھو، وہ دل ربا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کیسے کیسے واقعات کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں کون نہیں جانتا ہے. آپ نے بارہا اس کربلا کے مقام کو سنا ہوگا، لیکن جب سنتے ہو تو نیا موضوع لگتا ہے آپ کو. وہ کربلا کا میدان ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے اس کربلا کے میدان سے قوم مسلم کو ایک آواز دیا تھا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ کرام کو، رسول کونین سے محبت اگر آپ کی سچی ہو گئی، پکی ہو گئی، یہ ہم نہیں کہتے کہ رسول پاک سے محبت کرو. قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے بندو سنو، اگر تم چاہتے ہو میری بارگاہ میں کامیابی مقام کو پانا، کامیاب بننا چاہتے ہو، کامیابی کے منزل پر فائز ہونا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، میرے رسول کو خوش کرو. اگر میرا رسول خوش ہو گیا، اس کے نقش قدم پر تم چلنے لگے، ان کی پیروی کرنے لگے تو سنو میں تمہارے درجات کو بھی بلند کر دوں گا، تمہارا مقام بھی میری بارگاہ میں بلند مقام ہوتا ہوا نظر آئے گا، تمہیں بلندی پر چڑھاتا ہوا نظر آؤں گا. اللہ اکبر. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں. اسی محبت رسول کے نشے میں آ کر کے آپ کو صداقت کا بادشاہ کہا گیا ہے. آپ نے محبت رسول کو اٹھا کر کے جب پی لیا ہے تو آپ صداقت کے بادشاہ بن کے چمکے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے محبت رسول کو اٹھا کر کے پی لیا ہے تو آپ عدل انصاف کے مقصد بن کر کے چمکے ہیں. اللہ اکبر. عثمان ذوالنورین نے محبت رسول کے نشے میں آ کر کے جب آپ نے محبت رسول کو اپنے ذہن و فکر میں بسا لیا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے ہیں تو آپ سخاوت کے بادشاہ بن کے چمکے ہیں. وہی محبت رسول کے نشے میں آ کر کے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو بعد خیبر 40 مردوں سے نہ اٹھ سکا تھا اسے مولا علی تنہا اٹھا کر کے پھینک دیے تھے. وجہ کیا تھی؟ محبت رسول کے نشے میں آ کر کے امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنی جان کو ہی نہیں قاسم کو بھی قربان کیا، علی اصغر کو بھی قربان کیا، علی اکبر کو بھی قربان کیا ہے. اللہ اکبر. اور اپنی جان کو بھی قربان کیا اور 72 لوگوں کو قربان کر کے امام حسین نے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا. قوم مسلم سنو، کربلا کی میدان، کربلا کی سرزمین سے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں. اگر سنو تمہارے درمیان رسول کی محبت آ جائے، اگر کرسی کی بات آ جائے کرسی کو لات مار دینا، اگر حکومت کی بات آ جائے حکومت کو لات مار دینا، اگر زمین و جائیداد کو حاصل کرنے کی بات آ جائے زمین و جائیداد کو لات مار دینا. اس صورت میں، کس صورت میں؟ جب محبت رسول کا معاملہ آ جائے، جب کردار رسول کا معاملہ آ جائے، جب اخلاق رسول کا معاملہ آ جائے، جب سنت رسول کا معاملہ آ جائے، ساری چیزوں میں محبت رسول کی بنیاد پر ساری چیزوں کو ٹھکرا دینا. اگر تم
اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہوگا ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم رسول سے محبت کریں اور امام حسین سے محبت کرے، حسنین کریمین کی محبتوں کو اپنے دل و فکر میں جگہ دے، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ یقیناً لیکن آج ہمارے اندروں سے علم دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم یزیدی کے نقش قدم کو اپنا کر کے اپنے آپ کو کامیابی کے درجے پر فائز سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں میرا ڈھول بڑا اچھا رہا، میرا تاشا بڑا اچھا بجا، لوگ بڑے اچھے انداز میں خوب یا حسین یا علی کے نعرے بلند کیے۔ او قوم مسلم، آپ نے کس منہ سے بیان کیا وہ اتنا مبارک نام، وہ اتنا پیارا نام، اللہ اکبر، جس کو بیان کرنے کے لیے حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت الرضوان ہے۔ اللہ اکبر، ایک سائل آتا ہے جس کا مزاج آپ سے خراب تھا، آپ وہ کہتا ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے دوسرا تھا، بدعقیدہ انسان تھا، کہتا ہے آپ جس کے مرید ہو، آپ کے خاندانوں کا حال تو یہ ہے، آپ کے قوموں کا حال تو یہ ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں مفتی اعظم ہند کہہ دیتے ہیں، پورے ہندوستان کے مفتی اعظم بنا دیا۔ اللہ اکبر، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، چلو آپ مجھے اس تک لے چلو۔ جب آیا وہ انسان آتا ہے، حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان باہر نکلے ہوئے تھے، سلام و کلام کا معاملہ ہوتا ہے، ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پوچھتا انسان بدعقیدہ ہے، حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول دان غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیٹیاں تھی؟ اتنا کہنا تھا امام اعظم امام اعظم نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان آپ پوچھتے ہیں اپنے پاس سے، اور اٹھنے کے بعد چلے گئے گھر کے اندر، روم کے اندر چلے گئے، اور جانے کے بعد وہ بدعقیدہ کہتا ہے دیکھو دیکھو تم کہتے ہو مفتی اعظم ہیں، اللہ اکبر، تم اسے مفتی اعظم کہتے ہو، لیکن صرف میں نے معمولی سا سوال پوچھا ہے، نبی کونین کے پاس کتنی لڑکی تھی؟ دیکھو چلے گئے کتاب کا سہارا لینے کے لیے، دیکھو چلے گئے کتاب کے اوراق کو پلٹنے کے لیے، دیکھو چلے گئے معلوم کرنے کے لیے، جسے تم مفتی اعظم کہتے ہو ان کو ان کا بھی علم نہیں ہے کہ نبی کونین کو کتنی لڑکیاں تھی۔ اللہ اکبر، وہ سرکار مفتی اعظم گئے ہیں، جانے کے بعد بدعقیدہ طرح طرح کی باتیں آپ کے مرید کو سنا رہا ہے، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند گئے ہیں، جانے کے بعد آپ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد آپ اپنے سر پر امامہ باندھتے ہیں، اس کے بعد آپ آتے ہیں اس انسان کے سامنے میں جو بدعقیدہ انسان تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں، آپ پوچھتے ہیں حضرت امام مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان، آپ پوچھتے ہیں مفتی اعظم ہند آپ سے میں کوئی بڑا سوال تو نہیں کر دیا تھا، آپ کیا کرنے گئے تھے؟ آپ یہ وضو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی کیا شرط پڑ گئی تھی؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا سنو سنو، تمہارے اندر اس چیز کی ادب نہیں ہے، تمہارے اندر اس کی قدر نہیں ہے، لیکن سنو تم مجھ سے جس کا نام پوچھ رہے ہو، جس کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جن کے لخت جگر نور نظر کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ نام بے وضو لینا میں مناسب نہ سمجھا، اس لیے میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب پوچھ تمہارا سوال کیا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے ہمیں مجاز دیا، نبی کونین کا تذکرہ کرنا ہو باوضو ہو کر کے بیٹھو، نبی کونین کا تذکرہ سننا ہو باوضو رہو۔ قسم خدا کی نبی کی محبت آپ کے نسوں کے اندر رینگتی چلی گئی، اگر محبت رسول میں زندگی گزارتے رہے رہتی دنیا تک بھی کامیاب، اور حشر میں اٹھائے جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہو کامران۔ لیکن آج ہمارے اندر رسول کونین کی محبت تو ہے ہی نہیں، امام حسین کی محبت کیا پیدا کریں گے؟ ہمارا کوئی بچہ امام حسین کے نقش قدم کو اپنا ہی نہیں رہا، اس کربلا کی سرزمین کو پڑھی کر کے ہم اسے اپنے ذہن و فکر میں جگہ دیتے، اور اس کے بعد دیکھتے وہ کربلا کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں جنگ قائم ہونے والی ہے۔ کس کی جنگ؟ صرف اس لیے حق کیا ہے نہ حق کیا ہے اسی کی تمیز کے لیے وہ جنگ
ہونے والی ہے۔ یقیناً آپ دیکھیں وہ کربلا کی سرزمین، معاملات کیا ہوتے اس کربلا کی سرزمین کے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مجاز کیا دیا کہ رسول کی محبت کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے، کر دینا، لیکن رسول کی محبت نہ نکلنے پائے آپ کے دل و فکر سے۔ یقیناً وہ رسول امام حسین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی نہال اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری تقریر کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت کی ایک پرمغز تقریر آپ سماعت فرمائیں گے۔ بیٹھیں، ایسی راتیں بہت کم ملتی ہیں، یقیناً بہت وقتوں کے بعد، بہت زمانے کے بعد آپ کو یہ رات میسر آئی ہوگی۔ یقیناً اس کو ایسی ہی نہ کھوئیں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کے محفل میں بیٹھنے والا آدمی بہت بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ محفل ذکر حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، محبت رسول کو اپناؤ اور دیکھو کہ تم کس طرح پر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے۔ دیکھا آپ نے، یزیدی بہت تھے، بظاہر اس کی جیت ہو گئی، لیکن آج کہیں بھی آپ کسی گھر میں بھی کہہ دو گے جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا کہ اپنے بیٹے کا یزید نام رکھ لو، آپ کو دور تک چپل لے کے دوڑائے گا۔ کس بدبخت کا نام لے رہے ہو؟ جس نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا، اس بدبخت کا نام لے رہے ہو؟ آپ کو دور تک چہیٹتا ہوا نظر آئے گا۔ یقیناً وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں کی صبح ہے، وہ امام حسین کا معاملہ کیا ہے؟ ہر خیمے کے اندر امام حسین کے اس عالم میں بھی اللہ اکبر کس کی آواز آ رہی تھی؟ کس کی آواز آ رہی تھی؟ ہمارے اور آپ کے گھر میں معمولی سی لڑائی ہو جائے، تدبیریں اپنائی جائے گی، لاٹھی کا انتظام کیا جائے، گھڑاسا اکٹھا کیا جائے، بھالا لایا جائے، طرح طرح کی تدبیریں ہوگی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے سارے خیموں میں کوئی اور آواز نہیں گونج رہی تھی۔ اگر گونج رہی تھی تو قرآن کی آواز گونج رہی تھی، قرآن کی آواز ہر خیمے سے بلند ہو رہی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا ہے آپ اپنے بیٹے علی اکبر کو اٹھاتے ہیں، بیٹا جا کربلا کی سرزمین پر آذان بلند کر، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لی جائے۔ یہ آج فجر کی نماز ہماری آخری نماز ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا یہ بھی دیکھنا، کربلا کی زمین کا مشاہدہ بھی کر لینا، چاروں طرف نگاہ دوڑا کر کے دیکھ لینا کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ امام حسین نے جب اپنے لخت جگر کو یہ بات کہہ کر کے بھیجا کربلا کی سرزمین میں، آپ گئے، آذان بلند کیا، بلند ہونے کے بعد جب آپ نے چاروں طرف نگاہ دوڑایا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ایک عورت ہے جس کے سر سے لے کر کے پاؤں تک پورا پردہ پوش بنا ہوا ہے، وہ اپنے آنچل سے کربلا کی سرزمین کو بہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گرد و غبار کو صاف کر رہی ہے اور آہو بکا کر رہی ہے، رو رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ آتے ہیں خیمے کے اندر، علی اکبر جب خیمے میں تشریف لائے، لانے کے بعد امام حسین نے پوچھا، بابا جان نے پوچھا بیٹا بتاؤ تو صحیح، آذان آپ نے دے دیا لیکن کربلا کی سرزمین پر کوئی چیز بھی نظر آئی؟ کہا ابا حضور میں ایک چیز عجیب سی دیکھی ہے جو میں دیکھ کر کے دنگ ہوں۔ کہا بیٹا کیا چیز دیکھے ہو؟ کہا بابا جان کوئی اور چیز نہیں، میں کیا دیکھا ہوں؟ ایک عورت ہے جس کے سر سے لے کر کے پاؤں تک سارا جسم چھپا ہوا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ رو رہی ہے، آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، بابا جان بھی رونے لگتے ہیں، امام علی مقام امام حسین رونے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا تم جانتے ہو وہ تمہاری دادی جانتی ہے، وہ میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا تھی۔ کہا ابا حضور ان کو یہاں آنے کی ابھی کیا ضرورت تھی؟ معاملات کیا تھے؟ کہا بیٹا سنو وہ اس لیے آئی تھی میرا بیٹا 72 زخم جسم پر کھا لے گا، کھانے کے بعد اس زمین پر گرے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس زخم کے اندر کنکڑ کا کوئی حصہ چلا جائے اور میرے بیٹے کو تکلیف دے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو وہ صاف کر رہی تھی، اسی کو اس سے الگ کر رہی تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین نے دیکھا 71 لوگ شہید ہو گئے، جب اپنی باری آتی ہے آپ گھوڑے پر
तैयार होकर करके बैठते हैं। बैठने के बाद क्या मामला होता है, बेटी सकीना आपकी पर्दे से बाहर निकाल कर करके चेहरा देख रही है, और देखने के बाद आप देख रही है, टिकटिकी बांध करके नजरें जमाई हुई है। अल्लाह अकबर, घोड़ा बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर घोड़ा बढ़ क्यों नहीं रहा है? कहा आप देख लो, अपने खीमा की तरह मैं इमाम अली मकाम नजर करूं। जब इमाम अली मकाम खीमे की तरफ नजर करते हैं, क्या देखते हैं? बेटी सकीना रो रही है, आहो बका कर रही है। वो बेटी जिसके बगैर कभी बाप नहीं सोया, हमेशा सकीना बेटी आपके करीब सोती थी, आप उसको हमेशा दिलों के करीब रखा करते थे। अल्लाह अकबर, सकीना आवाज दे करके रो रही है। जब आए इमाम अली मकाम, आपको कहा जाता है अब्बा हुजूर थोड़ी देर के लिए घोड़े से आप नीचे तशरीफ लाएं। जब इमाम अली मकाम नीचे आते हैं, आप फरमाती है, सकीना कहती है अब्बा हुजूर आप रुकू की शक्ल सूरत इख्तियार कर ले। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम रुकू की शक्ल सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बीबी सकीना क्या करती है? पेशानी को बोसा देती है, दाएं रुखसार को चुमती है, बाएं रुखसार को चुमती है, होठ को चुमती है, उसके बाद गले को चुमती है, उसके बाद आपके सीने को चुमती है। अल्लाह अकबर, मामला क्या है? बेटी तुमने इन सब चीजों को क्यों चूमा है? कहा बे अब्बा हुजूर मामला ये है, मैंने आपकी पेशानी को इसलिए बोसा दिया कि मेरे नाना जान ने उसको बोसा दिया था, नबी कौनैन ने जिसको बोसा दिया था, आज मैं भी उसको बोसा देकर करके अपने दिल को इत्मीनान पहुंचाना चाहिए हूँ। अल्लाह अकबर, क्या कहना था? कहा बेटी दाएं रुखसार को क्यों बोसा दिया? इसको मौला अली ने बोसा दिया था। बाएं को क्यों दिया? हजरत फातिमा तो ज़ोहरा ने बोसा दिया था। और लब को क्यों दिया? इसको इमाम अली मकाम के भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने बोसा दिया था। अल्लाह अकबर, गर्दन को तुमने क्यों चूमा है? इतना कहना था। बताती है वो बीबी सकीना, इसलिए मैंने चूमा है कि आपकी माँ हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी दादी मुहतरमा ने इसको चूमा था। बाबा जान, और आपके सीने को मैंने इसलिए बोसा दिया कि मैं रात सो रही थी, ख्वाब में पहुंचती हूँ, थोड़ी देर के लिए क्या मंजर देखती हूँ। बाबा जान, मामला ये था, आपने जिस बेटी सुगरा को मदीना छोड़ कर करके आए हैं, वो बेटी मेरी ख्वाब में आती है और कहती है अब्बा सुनो सुनो, अब्बा हुजूर को गए हुए कितना जमाना गुजर गया है, अब्बा हुजूर मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, नाना जान की बारगाह में आवाज बुलंद कर रही है, अब्बा नहीं तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, वही बेटी सकीना बेटी सुगरा ने कहा था, सुनो सुनो ओ बेटी बीबी सकीना, ए मेरी बहन तुम सुनो, आखिरी वक्त में मेरी याद को बाकी रखना और मेरे वालिद मोहतरम के अल्लाह अकबर सीने को जरूर बोसा देना। इस सीने को मैंने इसलिए चूमा है कि आपकी बेटी रुखसा, आपकी बेटी सुगरा ने कहा था, इतना कहना था। वो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला ने बेटी को चिमटाया सीने से और लगाया, और लगाने के बाद आपने अपनी बहन ज़ैनब को सुपुर्द कर दिया। कहा बेटी सुनो सुनो, मेरी बेटी को जब मेरा याद आ जाए, जब रोने लगे, तो तुम इसे तसल्ली देकर करके सुला देना, इसे तसल्ली देकर के इसके दिल को इत्मीनान बख्शना। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम अपने टुकड़े को अपने बहन के सुपुर्द कर देते हैं और चले गए। जाने के बाद करबला की सरजमीन पर अल्लाह अकबर, न जाने बड़े बड़े बहादुरों को आपने इससे ऐसे काटा कि लग रहा था आप गाजर को सर से जुदा कर रहे हैं, गाजर और खीरा काट रहे हैं। जब देख लिया इब्ने साद ने मामला गड़बड़ा जाएगा, तमाम लोगों को ये अकेला निस्तो नाबूद कर देंगे, मामला ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह अकबर, 3 दिन का भूखा प्यासा है, न खाना हल्क से नीचे उतरा, न पानी हल्क से नीचे उतरा है। 3 दिन के भूखे प्यासे का हाल ये है, जिसकी उम्र 58 या 60 साल की हो चुकी है, उसके हाल तो अभी ये है। मामला अगर खाए पिए होते तो हाल क्या होता? अल्लाह अकबर, कहा ऐसे काम न चलेगा, तमाम बहादुर जा रहे हैं, चारों तरफ से घेर लिया जाए, तीरों की बारिश की गई। अल्लाह अकबर, 72 जख्म खा लिए। उसके बाद इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे गिर पड़ते हैं और आपको जब कत्ल का मंसूबा किया जाता है, कहता है एक आखिरी ख्वाहिश मेरी पूरी होने दो, मुझे इस आखिरी वक्त में नमाज का वक्त हो गया, जुमा की आजान बुलंद हो गई होगी, अब मुझे जुमा की नमाज अदा कर लेने दो। अल्लाह अकबर, सजदे में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं ए महबूब, ए बारे इलाहा, मैंने आपकी रजा के लिए अपने 72 लोगों को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को भी देने जा रहा हूँ। ए मेरे रब,
کیا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں, کیا مجھ سے تو راضی ہے یا نہیں. رب جب سنتا ہے کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے اے میرے حسین سنو میں تم سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, سردے میں سر ہے, سر جسم سے جدا ہو گیا. اس کے بعد آپ کے سر کو لے کر کے جا رہے ہیں لوگ. اللہ اکبر. اس وقت بھی آپ کے ہاتھ کو یزید لینا چاہا تاکہ امام علی مقام کا ہاتھ مل جائے. لوگوں کے سامنے میں یہ گواہی دے سکوں کہ انہوں نے زندگی میں تو اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں نہیں دیا, لیکن مرنے کے بعد ہی صحیح میں نے ان کے ہاتھ کو لے دیا. مورخوں کی روایت آپ تلاش کرو, کہیں بھی امام علی مقام کے ہاتھ کی روایت نہیں ملے گی. پتہ اس سے یہ چلا اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا. جسموں پر وہ گھوڑے دوڑائے گئے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کو جسموں کو روکا گیا, اور اس کے بعد یہ کہ آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر کے لے جایا گیا. لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا ہوا, آپ کا سر تو مل گیا لیکن ہاتھ نہ ملا. وہی امام حسین نے کہا یقیناً کامیابی چاہتے ہو میرے نانا کے دین کو بچائے رکھنا اور میرے نانا کی محبت میں اپنی زندگی کے صبح و شام کو گزارنا, اور زندگی کے ہر لمحہ کو جب تم گزارنا تو اس مقصد کے تحت گزارنا کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو گیا, پوری دنیا کا انسان چاہتا ہے حضرت کہ اللہ راضی ہو جائے. زمزم صاحب پوری دنیا کے لوگ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, لیکن رب چاہتا ہے ہمارا رسول راضی ہو جائے. تب تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خوب کی شیر چمن پھول چونی شاد رہے, باغوا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اتنی دیر بولنے میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو جس سے انسان کفر کی حد تک پہنچتا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر کے میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.